44 10واں پارہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 17۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون۔ انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله واللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ترجمہ۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکین کا کام نہیں کہ وہ بنائیں، تعمیر کریں یا آباد کریں اللہ کی مسجدیں، شاہدین علی انفسہم بالکفر، اور وہ خود بھی گواہ ہوں اپنی جانوں پر کفر کے۔ اولئک حبطت اعمالہم، یہی لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہیں۔ وفی النار ہم خالدون، اور آگ میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ انما یعمر مساجد اللہ، وہی آباد کرتا ہے اللہ کی مساجد کو، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز بھی قائم کرتا ہو اور زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہو، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور نہ وہ ڈرے مگر اللہ سے، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، امید ہے کہ یہی لوگ ہوں گے ہدایت والوں میں سے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، کیا تم نے ٹھہرایا حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیر کرنا، کمن آمن باللہ والیوم الآخر، اس شخص کی طرح کہ جو ایمان لاتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر،
وجاہد فی سبیل اللہ، اور جہاد کرتا ہے اللہ کے راستے میں، لا یستوون عند اللہ، نہیں ہے یہ برابر اللہ کے ہاں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ اس سے پچھلی آیات میں مشرکین کے معاہدے کا تذکرہ ہوا اور معاہدہ توڑنے کے نقصانات وہ بھی بیان کیے گئے، اور مشرکین مکہ نے جو معاہدہ توڑا اور پھر اس کی وجہ سے جو ان کا انجام ہوا، یا اللہ نے ان کے لیے جو سزا مقرر کی، اس کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے جو مشرکین مکہ کے بارے میں یہ حکم دے دیا، قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین، کہ ان سے قتال کرو، ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے، تمہارے ہاتھوں سے ان کو اللہ نے سزا دینی ہے اور ان کو رسوا کرنا ہے، اور تمہیں ان کے اوپر غلبہ دینا ہے، اور تمہارے دلوں کو اللہ نے ٹھنڈا کرنا ہے، اور تمہارے دلوں کے اندر جو ان کے خلاف غیظ و غضب بھرا ہوا ہے اللہ نے اس کو بھی ختم کرنا ہے، تمہارے دل راحت میں آ جائیں گے۔ تو ان مشرکین سے قتال کا حکم کیوں کیا گیا، حالانکہ یہ تو نماز بھی پڑھتے ہیں اور اپنے حساب سے یہ روزے بھی رکھتے ہیں، اور اللہ کے گھر مسجدیں یعنی مسجد حرام یہ بھی تعمیر کرتے ہیں، اس کو آباد بھی کرتے ہیں، اس کے اندر نوافل بھی پڑھتے ہیں، اور جو یہاں پہ دور دراز سے دوسرے علاقوں میں عبادت کے لیے یا طواف کے لیے، عمرے اور حج کے لیے آتے ہیں تو ان کی یہ خدمت بھی کرتے ہیں، حاجیوں کو پانی بھی پلاتے ہیں۔ تو یہ تو بڑے اچھے کام ہیں، یہ کام تو عبادت والے ہیں، نیکی کے کام ہیں، تو ایسے نیکی کے کام کرنے والوں کے خلاف بھی جہاد کرنا ہے یا قتال کرنا ہے؟ ان کو بھی مارنے کا حکم ہے، ان سے قتال کرنے کا حکم ہے؟ تو رب العالمین نے اس کی حقیقت بیان فرمائی کہ اصل میں یہ جو کام ہیں اگرچہ ہیں نیکی کے، لیکن یہ اس وقت نیکی بنیں گے جب دل میں ایمان ہوگا، جب دل میں اللہ کی توحید ہوگی، عقیدہ توحید ہوگا، اس وقت یہ حاجیوں کو پانی پلانا بھی نیکی بنے گا، مسجد حرام کی تعمیر کرنا بھی نیکی بنے گا، اللہ کے کاغذوں میں یہ عمل صالح لکھا جائے گا۔ اور اگر دل میں ایمان نہیں ہے، عقیدہ توحید نہیں ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان نہیں ہے، ان کو نبی اور رسول تسلیم نہیں کیا جا رہا، تو پھر وہ بندہ مومن نہیں ہے، اور جب وہ مومن ہی نہیں تو پھر وہ جتنے مرضی نیکی کے کام کرتا رہے تو پھر اس کو ان نیکیوں کا ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے ہاں یہ قبول ہی نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں نیکی تب نیکی بنتی ہے جب اس کی بنیاد ایمان پہ ہو، اس عمل صالح کی بنیاد عقیدے پہ ہو۔ بنیاد میں عقیدہ ہی کوئی نہیں ہے، شرک سے بھرا ہوا ہے، عقائد میں بھی شرک ہے، اعمال میں بھی شرک ہے، اور بدنی عبادت میں بھی شرک ہے، مالی عبادت میں بھی شرک ہے، ہر لحاظ سے وہ پکا اور کھٹا ٹیٹ مشرک ہے، تو پھر وہ جتنی مرضی نیکیاں کرتا رہے تو اللہ کو اس کی نیکیوں کا اس سے کوئی سروکار نہیں۔ ابو جہل سید گھرانے سے تھا، شاہ تھا، اوریجنل شاہ،
اوریجنل سے آج تو بنے بنائے پھرتے ہیں نا جی. ہاں جی, جیڑا رنگ دا زیادہ کالا ہوئے اور جیڑا صحیح طرح پٹ جاندا ہوئے, سینے تے تھپکیاں چنگیاں لا جاندا ہوئے, وہ بڑا شاہ ہوندا ہے. اللہ اکبر. جس نے جلوس نکالے, جس نے ماتم کیے, جس نے جناب عزاداری کی, بس وہ شاہ بن گیا, وہ سید بن گیا. تو اس طرح کے تو بہت سارے شاہ مل جائیں گے بنے بنائے, لیکن حقیقی سید وہ کوئی کوئی ہوتا ہے. تو اگر اوریجنل سید بھی ہو لیکن اس کے اندر ایمان نہ ہو نا, تو اللہ کو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں. ابو جہل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار تھا. لوگ کہتے ہیں سگا چاچا تھا, یہ سگا چاچا نہیں تھا, رشتہ دار تھا. ابو لہب سگا چاچا تھا, حضرت عباس سگے چاچا تھے, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ یہ سگے چاچا تھے. لیکن ابو جہل رشتہ دار تھا تو تھا بھی قریش خاندان کا, سرداروں میں سے تھا, لیکن اس کا سید ہونا, اس کا شاہ ہونا اس کو کام نہ آیا. کیوں؟ اس کے دل میں ایمان نہیں تھا. بڑے حج کیے اس نے, بڑی حاجیوں کی خدمت کرتا تھا, بڑے اعمال کیے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے دن جب گرفتار ہوئے نا, یہ بھی بدر کے اندر پہنچے تھے, یہ گرفتار ہو گئے, مشرکین کی طرف سے آئے, ابھی تک مومن مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو ان کے ذمہ بھی فدیہ لگا, اپنا فدیہ بھی ادا کرنا ہے اور اپنے دو بھتیجوں کا بھی فدیہ ادا کرنا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے ساتھ سختی سے بات کی. چاچا تھے, سگا چاچا تھا لیکن ایمان نہیں تھا, سگا چاچا تھا لیکن دل میں توحید نہیں تھی, سختی سے بات کی. حضرت عباس کہنے لگے کیا وجہ ہے تم ہمارے ساتھ اس انداز سے پیش آ رہے ہو, حالانکہ ہماری تم برائیاں بیان کر رہے ہو, ہمارے اندر خوبیاں بھی تو ہیں, ہمارے اندر خوبیاں بھی تو ہیں, ہماری اتنی توہین نہ کرو, اتنی ہماری برائیاں بیان نہ کرو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا خوبیاں ہیں تمہارے اندر, کون سی خوبی تمہارے اندر موجود ہے؟ وہ کہنے لگے ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں, ہم مسجد حرام کی تعمیر کرتے ہیں, مسجد حرام کی خدمت وہ ہمارے ذمہ ہے. تو یہ بیت اللہ کا متولی ہونا یہ بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا, اور یقیناً ہے بھی صحیح, لیکن اللہ نے ان کا یہ اعزاز اس لیے نہیں رکھا کہ دل میں ایمان نہیں تھا. تو یہ آیات نازل ہوئی کہ یہ کہتا کہ یہ ہماری خوبیاں ہیں, یہ کوئی خوبی نہیں ہے اگر دل میں ایمان نہیں. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ, یہ مشرکین کا کام نہیں ہے کہ وہ بیت اللہ کو تعمیر کریں, مسجد کو تعمیر کریں, یہ تو ایمان والوں کا کام ہے. اور پھر خاص کر اس وقت شاہدین علی انفسہم بالکفر, جب وہ خود اپنے آپ کو کفری عقائد پہ سمجھتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہمارے نظریات وہ یہی ہیں, غیر اللہ کی پوجا اور ان کی پکار اور ان کی عبادت کر بھی رہے ہیں, وہ سمجھتے بھی ہیں وہ اس چیز کو, لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کہ ہم بیت اللہ کے متولی ہیں. تو یہ بیت اللہ کا متولی ہونا ان کو لائق نہیں ہے. اور فرمایا اولئک حبطت اعمالہم, یہ اعمال ان کو کیوں نہیں کام آئیں گے, ضائع اور برباد ہو جائیں گے. وفی النار ہم خالدون, اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ میں رہیں گے, جہنم کے اندر داخل ہوں گے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے, قرآن نے دوسرے مقام پہ فرمایا, یہاں پہ ایک وجہ تو یہیں پہ اسی آیت میں رب العالمین نے بیان فرمائی, ما کان للمشرکین, مشرک جو بندہ ہوتا ہے نا تو اس کو یہ عمل کام نہیں آتے, ان کے اعمال سارے کے سارے ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں.
اور ایک مقام پہ رب العالمین نے فرمایا لو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا یعملون۔ رب العالمین نے کئی سارے نبیوں کا تذکرہ فرمایا، 7ویں پارے میں سورۃ الانعام کے اندر آپ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، تو 18 نبیوں کا تذکرہ فرمایا اور مختصراً خلاصتاً سب کا تذکرہ کر دیا۔ ومن آبائہم وذریاتہم واخوانہم، ان کے آباء و اجداد میں، ان کے ہم عصر اور ان کے بھائیوں میں اور ان کی اولادوں میں بہت سارے نبی اور رسول، سب کے سب کو بھی ملا لو، اگر بالفرض یہ سارے نبی بھی شرک کر لیں گے لحبط عنہم ما كانوا یعملون، تو جو کچھ آج تک انہوں نے عمل کیا، لوگوں کو توحید سنائی، لوگوں کو توحید کی طرف بلایا، دعوت دی اور لوگ ان کے دعوت پہ مسلمان ہوئے، تو اتنے بڑے عمل اس شرک کی وجہ سے وہ بھی ضائع اور برباد ہو جائیں۔ تو انبیاء بالفرض انبیاء سے اگر شرک سرزد ہو جائے تو ان کی نیکیاں ساری ضائع ہو جائیں گی، اور یہ تو ہے ہی مشرک، یہ مشرکین مکہ، یہ جو اپنی خوبیاں گنوا رہے ہیں کہ ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ہم مسجد حرام کی تعمیر کرتے ہیں، یہ خوبی کیا ہے؟ یہ تو عقیدہ شرک کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں، تو اس میں تو ویسے ہی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں جی، یہ خوبی اس وقت بنے گی جب دل میں ایمان ہوگا۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیر کرنے کو اتنا بڑا اونچا سمجھ لیا ہے، اور اس ایمان والے کے مقابل کھڑے ہو گئے ہو؟ کمن آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اور جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے، تم نے دونوں کو ایک جیسا سمجھ لیا؟ ایک عقیدہ مشرکانہ عقیدے کے ساتھ حاجیوں کو پانی پلا رہا ہے اور مسجد حرام کی خدمت کر رہا ہے، اور دوسرا ایمان اللہ پہ کامل ایمان رکھتا ہے اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرتا ہے، قیامت کے دن پر بھی اس کا ایمان ہے۔ یہ قیامت کے دن کا خاص کر تذکرہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ مشرکین مکہ اس کے بھی منکر تھے، قیامت کوئی نہیں آئے گی، ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، اور ایماندار اس چیز کا اقرار کرتا ہے، اس لیے خاص طور پہ آخرت کے دن کا تذکرہ فرمایا۔ تو فرمایا لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، فرمایا جو دل سے ماننا ہی نہ چاہتا ہو، شرک پہ اڑا ہوا ہو، کفر پہ اڑا ہوا ہو، تو پھر اللہ بھی اس کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ تو یہ مساجد کو تعمیر کرنے کا فائدہ اور نیکی کے کام کرنے کا فائدہ کس کو ہوگا؟ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، وہ بندہ جو ایماندار ہوگا، اللہ کی توحید پر بھی ایمان ہو، آخرت کے دن پر بھی ایمان ہو، واقام الصلاۃ، نماز بھی قائم کرتا ہو، وآت الزکاۃ، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہو، ولم یخش الا اللہ، اور دین کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں صرف اللہ سے ڈرنے والا ہو، کسی دے پھوکیاں تو دے، کسی دے تعویذاں تو نہ ڈرے ہو، ہاں جی، صرف اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ فعسیٰ اولئک ان یکونوا من المہتدین، فرمایا ان لوگاں تے امید ہے کہ یہ سیدھے راہ تے ٹردے نے، یہ سیدھے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو مساجد کی اللہ نے بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ اللہ کا گھر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے فرمان ہیں مساجد کی عظمت اور عظمت کے حوالے سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آج صبح درس میں بھی یہ بات گزری، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو بندہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ اس سے بڑا گھر جنت میں اس کا بنائیں گے۔ جنت، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو سب سے آخری جنتی ہوگا نا، جہنم سے نکال کے اس کی گناہوں کی سزا دے کر اس کو جہنم کے اندر سڑ سڑ کے کوئلہ بن چکا ہوگا، تو
ایمان ہوگا اس کے دل میں، لیکن اعمال بد کی سزا بھگت رہا ہوگا، آخر میں سب سے آخر میں اس کو جنت سے جہنم سے نکالا جائے گا اور اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا، تو فرمایا اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اس کو اللہ عطا فرمائیں گے، اس دنیا سے 10 گنا بڑی۔ آج جیسی ایک چپا زمین پیچھے، ایک بالش زمین پیچھے ماں پیو نو قتل کر چھڑ دینا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ دنیا کی جائیدادوں کے پیچھے لڑائی جھگڑے، قتل و غارت، دنگا فساد، رشتہ داریاں دشمنوں میں بدل رہی ہیں۔ اللہ رشتہ داریوں میں محبت نصیب فرمائے۔ تو بہرحال اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اس بندے کو دی جائے گی، اور اس کے اندر جو محلات ہوں گے تو وہ بھی پھر اسی حساب سے ہوں گے۔ تو جو بندہ کامل مومن ہے اور ہر وقت اس کا دل اللہ کی طرف لگا ہوا ہے، تو پھر اس کی جنت کتنی بڑی ہوگی اور اس کے محلات کتنے بڑے ہوں گے، اور اللہ اس کو اپنی کتنی رضا نصیب فرمائیں گے، یہ تو انسان کی سوچ میں بھی نہیں آ سکتی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ کے ہاں سب سے بہترین جگہیں اس دنیا میں، اس کائنات میں، وہ مسجدیں ہیں۔ ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اور سب سے بدترین جگہیں اور سب سے ناپسندیدہ جگہیں اللہ کے ہاں وہ کون سی ہیں؟ بازار ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی 7 قسم کے بندوں کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، کوئی اور چھاؤں نہیں ہوگی، وہی ایک ہی چھاؤں اور سایہ ہوگا، اور اس میں وہ 7 قسم کے بندے ہوں گے۔ تو آپ نے ان 7 قسم کے بندوں میں سے ایک بندے کی نشاندہی فرمائی کہ وہ بندہ ہوگا رجل قلبہ معلق بالمسجد، وہ بندہ جب وہ نماز پڑھ کے مسجد سے نکلتا ہے تو اس کا دل مسجد میں ہی پڑا رہتا ہے، اس کا دل مسجد کے ساتھ ہی اٹکا رہتا ہے، وہ دوبارہ آنے کے وقت کو گن گن کے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کب وقت ہو اور میں مسجد میں جاؤں۔ اول تو اس کا مسجد سے نکلنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا، لیکن کاروباری مصروفیات بھی ہیں، تجارتی مصروفیات ہیں، بچوں کا پیٹ پالنا ہے، گھر والوں کے لیے راشن کا انتظام کرنا ہے، ضروریات ہیں، تو ان مجبوریوں کی وجہ سے اس کو مسجد سے نکلنا پڑتا ہے، ورنہ دل نہیں کر رہا اس کا نکلنے۔ لیکن جو ہی اذان ہوتی ہے تو فوراً پلٹ کے مسجد میں پہنچتا ہے، اور میری جماعت مس نہ ہو جائے، میری جماعت کہیں نہ رہ جائے۔ اور آج ماشاءاللہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جن کو سال کے بعد بھی مسجد میں آنا نصیب نہیں ہوتا، زندگی میں مسجد میں آنا نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت نصیب فرمائے۔ اور میں آپ کو یہ بات عرض کر دوں کہ یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آج ہم نے سب کچھ علماء پہ پھینک دیا جی، مولوی جانن تے دعوت و تبلیغ دا کم جانے، ساڈا کی اسی تے بس صبح جانا شام نو آنا، چلو کوئی نہیں رات نو 10 منٹ 15 منٹ درس سے بیٹھ جاؤں گے، بس ساڈا حق ادا ہو گیا۔ نہیں، ہر بندے کی ذمہ داری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا تم میں سے ہر بندہ حاکم ہے، ہر بندہ حاکم ہے اور اس کے ماتحت ایک رعایا ہے، اس کے ماتحت رعایا ہے، اور پھر اس کی رعایا کے بارے میں اس حاکم سے سوال کیا جائے گا، اس سے پوچھ گچھ ہوگی۔ اب حاکم کون ہے، رعایا کون ہے؟ گھر کا سربراہ وہ اپنے گھر والوں پر حاکم ہے، فیکٹری کا مالک وہ اپنے ماتحتوں پر حاکم ہے، دکاندار دکان کا مالک وہ اپنے ملازموں پر حاکم ہے۔ جس محکمے میں جو بندہ بھی
سربراہ ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو حاکم قرار دیا، اور اس کے ماتحت جتنا بھی عملہ ہے، کام کرنے والا ہے، جب دنیا داری میں وہ اس کے اشاروں پر چلتے ہیں تو اگر وہ ان کو نماز کا کہے گا تو نہیں مانیں گے۔ ایک مزدور ہے 600 700 800 دیہاڑی لینے والا، مزدوری کرنے والا، جب وہ مزدور اپنے اس مالک کی جو ایک دن کے لیے اس کو مزدوری پہ لے کے آیا ہے، اس کے کہنے پہ اس کی مزدوری پوری کرنے کے لیے وہ نماز چھوڑ رہا ہے، تو اگر وہ خود اس کو کہہ دے گا جا نماز پڑھ کے آ، تو وہ نہیں پڑھے گا۔ جو اپنی آخرت داؤ پہ لگا رہا ہے چند ٹکوں کے لیے، اس کے کہنے پر عمل کرنے کے لیے، اس کی مزدوری پوری کرنے کے لیے، تو اگر وہ اس کو کہہ دے بھئی میں تو اسے پوچھتا نہیں ہوں، جا تو 15 منٹ لگا جا کے نماز تو پڑھ کے آ، تو وہ تو خوش ہوگا بھی یار مجھے نماز کا بھی وقت دے رہا ہے، تو بڑی خوشی سے وہ نماز پڑھے گا۔ تو بہرحال جس طرح اعمال کو چھوڑنے والے بندے سے سوال کیا جائے گا، اسی طریقے سے اس کے سربراہ سے بھی سوال کیا جائے گا۔ ہاں، سربراہ وہ اس بات سے بالکل وہ غافل نہ رہیں کہ ہم سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، بلکہ سب سے پہلے تو وہ اسی بندے سے پوچھ ہوگی جس سے آپ جو بالغ ہے، عاقل ہے، اس کے اوپر احکام فرض ہیں لیکن وہ نہیں کر رہا، لیکن ساتھ ساتھ ان کے سربراہوں سے بھی پوچھ گچھ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے بعض لوگ مسجد میں نہیں آتے اور گھروں میں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، تو ان سے بھی پوچھ ہونی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ بیان فرمایا، فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں صحابہ کو حکم دوں کہ وہ لکڑیاں اکٹھی کریں اور لکڑیاں ان کے گھروں کے اندر ڈال کر ان کے گھروں کو آگ لگا دیں، جو بلا عذر گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں، بلا عذر گھر میں نماز پڑھ لینا۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک دن آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لینے کے لیے، پوچھنے کے لیے، یا رسول اللہ میں نبینا آدمی ہوں، مجھے نظر نہیں آتا، اور مسجد نبوی سے تھوڑا سا ہٹ کر میرا گھر ہے، تو یہ مدینہ جو ہے اس میں درندے بھی اور کیڑے مکوڑے بڑے زہریلے وہ بھی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ میں جب آؤں اور میرا کوئی سہارا بھی نہیں ہے کہ وہ مجھے مسجد میں لے کر آئے، اگر میں خود چل کر آؤں تو ہو سکتا ہے مجھے کوئی چیز ڈس نہ لے، کوئی سانپ بچھو کوئی اس طرح کی کوئی چیز یا کوئی بڑا جانور مجھے نقصان نہ پہنچا دے، تو آپ مجھے اجازت دے دیجئے میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے جا۔ ابھی وہ واپس مڑا، نبی علیہ السلام نے پھر واپس بلایا، آپ نے پوچھا اتسمع الاذان، کیا تو اذان سنتا ہے، اذان کی آواز تیرے کانوں میں پڑتی ہے؟ فرمایا جی اذان تو میں سنتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر مسجد میں آ کر نماز پڑھنا ضروری ہے، پھر مسجد میں آ کر نماز پڑھنا ضروری ہے، اگر گھر میں پڑھو گے تو پھر اللہ کی طرف سے ناراضگی ہوگی۔ تو اس لیے جو بندہ بالکل صحیح ہو، صحت مند ہو، تندرست ہو، اور مسجد میں آنا بھی اس کے لیے آسان ہو، کوئی کام کاج بھی ایسی کوئی نہ ہو، یعنی کام کاج سے مراد کہ بہت دور وہ کام کے لیے جاتا ہے، وہاں سے آنا اس کے لیے مشکل ہے، تو یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، بیمار ہے اس کے لیے مجبوری ہے، عذر ہے، تو اگر کوئی عذر بھی نہیں ہے، کوئی مسئلہ کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، بلا عذر گھر میں بیٹھا ہے، چوک پہ بیٹھا گپے لگا رہا ہے، لوڈو کھیل رہا ہے اور گپ شپ میں مصروف ہے اور نماز جا رہی ہے، تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا واجب ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے، واجب ہے، اگر ہم اس کو بلا عذر چھوڑ دیں گے تو ایک واجب کا ترک کریں گے اور اللہ کی پکڑ میں آئیں گے۔ تو بہرحال باتیں تو پھر بہت ساری ہیں، احادیث کا ذخیرہ ہے، وہ تو پھر نہ ختم ہونے والا ہے، اور وقت ہمارے پاس بہت مختصر ہوتا ہے، تو یہ خلاصہ میں نے آپ کے سامنے ان آیات کا ذکر کر دیا ہے۔ اب ترجمے کی طرف غور کیجیے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکین کا کام نہیں ہے کہ وہ مسجدوں کو تعمیر کریں، مسجدوں کو آباد کریں،
ایک تو وہ ہیں مشرک، تو ان کو مسجد بنانے کا یا مسجد کی تعمیر کا فائدہ کیا ہے؟ شاہدین علی انفسہم بالکفر، حالانکہ وہ خود بھی اقرار کرتے ہیں اپنی جانوں پر کفر کا۔ اولئک حبطت اعمالہم، یہی لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہیں۔ وفی النار ہم خالدون، اور ہمیشہ یہ آگ میں رہیں گے۔ انما یعمر مساجد اللہ، مساجد تو وہ تعمیر کریں، وہ آباد کریں، من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتا ہو، واقام الصلاۃ، اور نماز بھی قائم کرتا ہو، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ بھی دیتا ہو، ولم یخش الا اللہ، اور نہ ڈرتا ہو مگر اللہ ہی سے۔ ہاں جی، غیر اللہ سے نہ ڈرتا ہو، وہ ذہن اے نہ ہوئے اگر میں 11ویں نہ دیتی تو میری ماں مر جانی۔ غیر اللہ سے ڈرنے والا نہ ہو دین کے معاملے میں، بلکہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو امید ہے کہ یہ لوگ مہتدین میں سے ہو جائیں گے، ہدایت پانے والے لوگوں میں سے ہوں گے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج، کیا تم نے بنا لیا، ٹھہرا لیا حاجیوں کو پانی پلانے کے معاملے کو، وعمارت المسجد الحرام، اور مسجد حرام کی تعمیر کرنے کو، کمن آمن باللہ والیوم الآخر، اس شخص کی طرح کہ جو ایمان لاتا ہے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وجاہد فی سبیل اللہ، اور جہاد کرتا ہے اللہ کے راستے میں۔ لا یستوون عند اللہ، یہ تو تم نے برابری کر رکھی ہے، میرے ہاں کوئی برابری نہیں۔ ایک مشرک ہے، دوسرا موحد ہے، یہ دونوں اللہ کے ہاں برابر نہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم پہ چلائے رکھے، استقامت عطا فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔